أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا اولیاء میں وہ مقام اور مرتبہ ہے عظمت و رفعت کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے وہ مقام اور مرتبہ ہے جیسا کہ انبیاء کرام میں، جملہ انبیاء کرام میں نبوت کے اعتبار سے رسول کائنات کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء، کہ غوث اعظم کا اولیاء میں وہ مقام ہے، ایسا مقام ہے جیسا کہ رسول کائنات کا انبیاء کے درمیان مقام ہے۔ تو اسے غور سے سمجھنا یہ ہے کہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ معاذ اللہ کہیں غوث اعظم کو نبوت کا یا وہ کہیں نہیں برابری کا کہا جا رہا، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح رسول کائنات کی عظمت و رفعت اور مقام اور مرتبہ انبیاء کے درمیان سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ حضور جیسا انبیاء میں کوئی نہیں ہے، اسی طرح اگر اولیاء میں دیکھا جائے تو سیدنا غوث الورا جیسا اولیاء میں کوئی نہیں۔ تو حضور سے پہلے 1,24,000 پیغمبر آئے اور حضور پر سلسلہ نبوت ختم ہو گئی۔ سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں تشریف لائے اگرچہ، مگر رسول کائنات کے اس لاڈلے شہزادے کی ولایت کا یہ عالم ہے کہ اولین و آخرین جملہ انبیاء کے جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سب اسی در سے خیرات پا کر گزرے ہیں، اور جو آنے والے ہیں قیامت تک آنے والے اولیاء ہیں وہ اسی در کی خیرات، اور سیدنا غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ عنہ کی جب تک مہر نہیں لگتی انہیں ولایت نہیں ملتی۔ یہ مقام ہے، ولایت کی انتہا بھی آپ پر ختم ہو گئی۔ آپ سے پہلوں کے لیے بھی آپ ولی کامل اور رہبر و رہنما ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آپ ولی کامل اور کامل رہنما ہے۔ تو یہاں مقصود اس شعر کا یہ ہے کہ رسول کائنات کے فیض کے بغیر جیسے پچھلے انبیاء کو نبوت اور کتاب نہیں ملتی تھی، سیدنا غوث الورا کی ولایت کے فیض کے بغیر سابقہ انبیاء کی اولیاء کو ولایت نہیں ملتی۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ پڑھی سورہ یونس کی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف رہتا ہے، نہ کوئی حزن اور ملال رہتا ہے، نہ کوئی ڈر اور خطرہ رہتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تو آپ نے اکثر اولیاء کی جہاں بات ہوتی ہے سنتے رہتے ہیں، مگر ہمارا موضوع اس سے اگلی آیت ہے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی بنتا کیسے؟ کیسے بنتا ہے؟ ایک عام بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اور پھر ولایت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہوتا اور یہ مدارج اور یہ مراحل طے کرتا ہوا غوث سے پھر غوث الاعظم بن جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیڑھی ہے؟ یہ کون سے مدارج ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ وہ لوگ جنہیں کوئی خوف، کوئی رنج، کوئی ملال، کوئی حزن اور کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ میرے ولی ہوتے ہیں۔ پوچھیں کہ باری تعالیٰ تیرے ولی کون ہوتے ہیں پھر، جنہیں یہ مقام اور مرتبہ ہے، جن کا کہ نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہے، نہ آخرت میں انہیں کوئی رنج و غم ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ ڈر ہوگا۔ وہ ایسے کون سے لوگ ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ جنہیں میں اپنی ولایت سے سرفراز فرماتا ہوں، جنہیں میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جنہیں میں اپنا دوست بنا لیتا ہوں اور دنیا والوں کے لیے رہبر و رہنما بنا دیتا ہوں، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو مجھے مان لیتے ہیں اور بس میرے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ میرے ولی بن جاتے ہیں۔ جن کا اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا شب و روز میری مرضی کے مطابق چلنے لگ جاتے ہیں، پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آمنو کا معنی تو ہے ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مان لینا۔ اب جب کسی کی آپ بات مان لیتے ہیں تو اپنا قصہ ختم کر دیتے ہیں، اپنی میں ختم ہو جاتی ہے کہ جب کسی کی مان لی تو پھر اپنی تو خود بخود ختم ہو گئی کہ آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو میرا اپنا اختیار تھا، میرا ارادہ تھا، میری مرضی تھی، میری چاہت تھی، میری خواہش تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ کیوں کہ ہم نے کسی کی مان لی۔ تو اللہ فرماتا ہے آمنو، جو بس میری مان لیتے ہیں، اپنی نفی کر دیتے ہیں، اپنی مرضی اور خواہش اور چاہت کو چھوڑ دیتے ہیں، بس میری مان کر اسی طرح چلتے رہتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو میں کہتا جاتا ہوں۔ اپنی عقل، اپنی خرد، اپنا وہم و گمان، اپنا ادراک، اپنی ہوش، اپنی خواہش، اپنی چاہت سب کچھ چھوڑ جا دیتے ہیں۔ وہ ہے آمنو وکانوا یتقون، اور یتقون کا معنی تو متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ پرہیزگار کا معنی ہوتا ہے بچ جانا۔ بچ جانا کس چیز سے بچ جانا؟ یعنی مان لیا اور اب نہ ظاہر میں کوئی ان کی ایسی حرکت کوئی قول اور فعل ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اور نہ اندر کوئی کھٹک ہوتی کہ بس مان لیا سو مان لیا۔ اب اندر بھی کوئی خلش باقی نہیں رہتی، جیسا محبوب کہتا جاتا ہے ویسا کرتے جاتے ہیں۔ اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزوئیں، اپنے ارادے، اپنی چاہتیں سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی جو اس کے ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کا دھیان کسی اور طرف نہیں جاتا، نہ دنیا کی طرف جاتا ہے، نہ اپنی خواہشات نفس کی طرف جاتا ہے، نہ آخرت کے مقام اور مرتبوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں محبوب لے جائے جیسا چاہے کرتا رہے۔ وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں جیسے ایک مردہ ایک غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ایک شخص مر جائے اور اسے غسل دینے والا اسے جیسے الٹ پلٹ کرتا رہے، جیسے اس کی سائڈ بدلتا رہے، پہلو بدلتا رہے، وہ آگے سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ مردہ ہو گیا۔ تو اللہ کا ولی کب اللہ کا ولی بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کے سامنے ایسے ہو جاتا ہے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ پڑا ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب ایسا تعلق جڑ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ پھر میرے ولی ہو جاتے ہیں، انہیں پھر کوئی غم کوئی خوف نہیں رہتا، مگر اس پروسیس کے لیے دو ہی کام ہے، اسے ماننا ہے اور اسی کا ہو کر رہ جانا ہے۔ یہ دو کام۔ اب قرآن اور حدیث کے حوالے سے میں اولیاء کے مراتب اور بنیادی مراتب، بہت سارے مراتب ہیں اولیاء کے، لیکن ان مراتب اور مدارج میں بنیادی طور پر 3 مرتبے ہوتے ہیں اولیاء کے۔ بندہ اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے؟ بنیادی طور پر 3 مرتبے۔ کتنے مرتبے؟ 3 مرتبے۔ ان 3 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہاں وہ مرتبے موجود ہیں، وہ 3 مرتبے ہیں۔ یعنی اب اللہ کو ماننا ہے اور اسی کا ہو کر رہ جانا ہے،
اس میں جو پہلا مرتبہ ہے یعنی اس کے قریب ہونے کے لیے جو پہلی سیڑھی ہے وہ قرب نوافل، قرب نوافل یعنی نفل پڑھتا ہے، اور صرف نفل 2 رکعتیں 4 رکعتیں 10 رکعتیں نہیں پڑھتا، بلکہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ عبادات بھی ہو سکتی ہیں، وہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، یعنی نماز نفل صورت، نفل نماز پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی حج کرتا ہے، نفلی زکوٰۃ اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں ان معاملات کو درست رکھتا ہے، اضافی کام کرتا ہے امت کی خیر خواہی کے لیے، مخلوق کی خیر خواہی کے لیے، اس طرح کے نوافل ادا کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کے ولی سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، اپنوں کو تو اپنوں کو، بیگانوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ یہ اللہ کا ولی ہو، اسے نفل کہتے ہیں۔ بھئی اپنوں کو تکلیف نہ دینا، اور کوئی تکلیف دے تو بھی اسے تکلیف نہ دینا، اور دشمن جو ہر وقت تکلیف دینے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں انہیں بھی اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ دینا، یہ اللہ کے ولی کے نفل ہوتے ہیں۔ کہا قرب نوافل، نفل پڑھتے 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 وہ مجھے میرے قریب ہوتا ہے، نفل پڑھتے پڑھتے، اور نفل پڑھتے پڑھتے جب اس کے قریب ہوتا ہے، حدیث شریف پہ آتا ہے، پھر دوسرا قرب یہ ہے کہ وہ قرب فرائض، قرب فرائض، فرائض کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، فرائض کے ذریعے۔ وہ فرائض کا ہم نے تو 2-3 یہ جو ہمارے روزمرہ کی پریکٹس ہے انہیں فرائض سمجھیے نا، فرض نماز 5 پڑھ لی ہے، سال کے بعد فرض روزے آئیں گے کر لیں گے، پیسے کچھ پاس ہوئے، نصاب بن گیا اور زادرہ بن گیا تو فرض حج ادا کر دیں گے، بس یہ 3 فرائض نہیں ہے۔ جب نصاب آ گیا ہے تو سال کے بعد زکوٰۃ دے دیں گے، عشر دے دیں گے، کوئی فصل ہو گئی تو ہم نے انہیں فرائض سمجھ لیا۔ بندہ مومن کے لیے زندگی کا ہر لمحہ فرض کی ادائیگی ہے، اپنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، دوستوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، دشمنوں کے ساتھ کیسے آپ کا رویہ ہے، بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، اور اسے آپ کس حد تک نبھا رہے ہیں، کس حد تک نبھا رہے ہیں، یہ فرائض ہے۔ یعنی اپنے آپ کو وہ ہر وقت اللہ کی طرف سے ڈیوٹی پر سمجھتا، اور ہر وقت ہر کسی کے کام آتا رہتا ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا جب کہیں جنگل میں ہو نا، جنگل میں، اور تمہیں راستہ بھول جائے تو آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا اس وقت بلند آواز سے کہا کرو آئینو یا آئینونی یا عباد اللہ، معنی یہ ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو اللہ رب العزت کے معمول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ ہر شخص کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ انہیں مانے چاہے نہ مانے۔ یہ فرائض ہے، ہمارے فرائض اور ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے فرائض اور ہوتے ہیں، اور پھر ہماری عبادات اور ہوتی ہیں، ان کی عبادات اور ہوتی ہے۔ ہم اگر راستے سے کانٹا ہٹا لیں تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے، مگر اللہ کے ولیوں کا مقام اور مرتبہ یہ نہیں کہ وہ کانٹا اٹھا لیں، انہوں نے اندر کے کانٹے نکالنے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر جو منافقت کے کانٹے ہیں، کفر کے کانٹے ہیں، بغض کے کانٹے ہیں، اور انسانیت سے گراوٹ کے جو کانٹے ہیں وہ کانٹے دور کرتے ہیں۔ ہم راستے کا کانٹا اٹھا لیں تو اللہ ہم پر خوش ہو جاتا ہے، مگر اللہ اپنے ولی سے تب خوش ہوتا ہے جب انسان اس کے ساتھ ہم کلام ہونے والے اور حتیٰ کہ اس سے دشمنی کرنے والوں کے دلوں کے کانٹے بھی جب وہ چنتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ تو دوسرا ہے قرب فرائض، اور حضور نے فرمایا جب بندہ قرب نوافل، فرائض سے آگے پھر نوافل عطا کرتا ہے تو بڑی مشہور حدیث ہے، اور بہت ساری حدیث ہے اس موضوع پر، اور میں نے شاید پہلے بیان بھی کی کہ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے،
پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کے قدم پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، دل اور دماغ بن جاتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے نوافل پڑھتے پڑھتے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر بظاہر وہ ہوتا ہے، حقیقت میں جو قوتیں ہوتی ہیں وہ میری کار فرما ہوتی ہیں، پھر اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوتا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا میرا چلنا ہو جاتا ہے، اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ فی الحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ دشمنی ولی سے کی، مگر ولی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہو جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ میرے ولی سے دشمنی رکھتے ہو۔ تو یہ دوسرا مقام ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر تیسرا مقام ہے جمع بین القربین، یعنی قرب نوافل بھی اور قرب فرائض بھی اکٹھے جب ہو جاتے ہیں، دونوں عمل جو قرب کے ہیں وہ ایک ولی کرنے لگ جاتا ہے، جسے کہتے ہیں جمع بین القربین۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ اب ان تین مراتب کو آپ نے علماء سے سنا ہوا ہے، ان تین مراتب کے نام کیا ہیں؟ یہ تو مرتبہ ہے، مرتبہ جو نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور پھر نوافل اور فرائض دونوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے کا مرتبہ ہے، انہیں نام کیا دیا جاتا ہے؟ جب بندہ قرب نوافل میں ہوتا ہے، قرب نوافل میں تو بندہ بولتا ہے، اندر باطن میں اللہ بول رہا ہوتا ہے، بظاہر بندہ بول رہا ہوتا ہے، اور اندر پیچھے طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں معیت، یعنی اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور بندہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اسے معیت کا مقام کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بولے بندہ، باہر بظاہر زبان بندے کی ہلے، آنکھ بندے کی دیکھے، ہاتھ بندے کا ہو، چل بندہ رہا ہو، مگر اندر قوت اللہ کی کار فرما ہوتی ہے، اسے معیت کہتے ہیں، یعنی اللہ اور بندہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اللہ اور بندہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پھر قرب فرائض کیا ہوتا ہے؟ قرب فرائض یہ ہوتا ہے کہ بظاہر بھی اللہ ہی بول رہا ہوتا ہے اور پیچھے بھی اللہ ہی کی طاقت کار فرما ہوتی ہے، پھر بندہ اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں فنائیت، یعنی فنا فی اللہ ہو جانا، پہلے تھا مع اللہ ہو جانا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، اللہ کے ساتھ جڑ جانا کہ اللہ بھی ہے اور بندہ بھی ہے، دونوں جڑے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ پھر ہوتا تو بظاہر بندہ ہے، مگر اس کا بولنا اس کا بولنا ہوتا ہے، بظاہر بھی جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے نہیں ہوتے، یہ اسی کے ہوتے ہیں، یہ اسی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے آگے کا ایک مرتبہ ہے جو جمع بین القربین ہے، اسے کہتے ہیں بقائیت، یعنی باقی ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ باقی ہو جانا، جسے بقا باللہ کہتے ہیں، یعنی بندہ پہلے بندہ تھا، ساتھ اللہ تھا، بندہ اللہ سے محبت کرتا تھا، اللہ بندے سے محبت کرتا تھا، دونوں الگ الگ تھے، بولتا یہ ہوتا تھا، پیچھے طاقت اس کی ہوا کرتی تھی، پھر بندہ محبت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا ہے کہ اب یہ فنا ہو گیا اس کی ذات میں، اب بولتا بھی ہے اگر بظاہر یہ تو وہ حقیقت میں رب بولتا ہے، اور پیچھے طاقت بھی رب ہی کی ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس نے تو اپنی خواہشات مار دی ہے، اس کا بولنا اس کا بولنا ہو گیا ہے، اور یہ جو بولتا ہے یہ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے، یہ نہیں بول رہا ہوتا۔ اس کے آگے یہ فنائیت کا مقام ہے، یہ
فنائیت کا مقام ہے، اور اس کے آگے پھر بقائیت کا مقام ہے، یعنی پھر باقی ہو جاتا ہے بندہ. پھر اس سے آگے فنا، جب محبت کرتے 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 وہ قرب نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر بندے کا اپنا ذاتی وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. بظاہر دیکھتے چلتے پھرتے وہی ہوتا ہے، مگر بظاہر تو سب کو نظر وہ آتا ہے، مگر جو یہ بظاہر ہوتا ہے یہ حقیقت میں نہیں ہوتا. یہ پھر فنا ہو کر پھر بقا ہو جاتی ہے، یہ باقی ہو جاتا ہے. میں نے شاید پہلے کہیں عرض کیا ہو، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا نام ہوا باقی باللہ، یہ کیا نام ہوا؟ کوئی نام ہوتا ہے، محمد خان ہوتا ہے، نور محمد ہوتا ہے، غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، شیر محمد ہوتا ہے، یہ کوئی نام ہوتے ہیں، آپ کا یہ نام کیا ہے؟ باقی باللہ. باقی باللہ یہ کیا نام ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جس دن میں مر جاؤں اور کوئی بندہ میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، اس سے پوچھنا کہ باقی باللہ کا معنی کیا ہے، اس سے پوچھنا. خیر ایک وقت آنا تھا، ہر ایک نے رخصت ہونا ہے، مگر رخصتی کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں. یہ یاد رکھا کر کہ رخصتی کے انداز جدا جدا تھا، ہر ایک جیسا رخصت نہیں ہوتا، ہر ایک کے اپنے انداز ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا محبوب انکا میت وانہم میتون، جانا آپ نے بھی ہے، جانا انہوں نے بھی ہے. اب اللہ سے پوچھیے، اللہ سے پوچھیے جب سب نے جانا ہے تو یہ کیوں نہیں کہا انکم میتون؟ محبوب وہ ہو یا تم سب نے جانا ہے، تم سب نے جانا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم سب نے جانا ہے. جب سب نے جانا ہے، جیسے ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم بھی مر گئے، نبی بھی معاذ اللہ چلے گئے، تو ہم، میں نے تو لفظ کو استعمال نہیں کیا، وہ کہتے بس ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ سیدھا کہتا محبوب انکم میتون، تم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے. تو چلے تو جانا ہے، مگر سب کا جانا جدا جدا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انکا میتون، آپ نے بھی جانا ہے، وانہم میتون، اور انہوں نے بھی جانا ہے. محبوب اس میں بالا بتا تو صحیح، جانا جب سب نے ہے تو فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تو بتا رہا ہوں نادانو کہ محبوب کا جانا اور ہے، تمہارا جانا اور. ہر ایک کا اپنا جانا جانا ہے، ہر ایک کا اپنا جانا. اب باقی باللہ کہتے ہیں جب میں چلا جاؤں، نبی کا جانا تو بہت اور جانا ہے نا، ولی کا جانا بھی عام جانا نہیں ہوتا، وہ بھی عام جانا نہیں ہوتا. اور پھر ولی پھر جس مرتبے کا ہوگا اس مرتبے سے اس کا جانا ہوتا، اس مرتبے کے اعتبار سے اس کا جانا ہوتا. یہ تو عام مومن اور عام جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، یہ تو ان کے جانے میں بھی فرق ہے. تو اللہ کے ولی کا جانا اور ہوتا ہے، اس کے مراتب کے اعتبار سے ہر ولی کا جانا. رسول کائنات نے فرمایا ولی جب جاتا ہے تو 40,000 مقرب فرشتے اس ولی کی روح کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں سلامی کے لیے پیش کرتے. اور ہم کون ہوئے بھائی؟ ہم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں بدبخت کہ جب ان کی میت کو اٹھا کر لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو یار، آگے بہت مشکل ہے، مجھے یہیں چھوڑ دو، کہیں پھینک دو، آگے مجھے لے کر نہ جاؤ. اور اللہ کا نیک بندہ جب جاتا ہے، عام نیک بندہ، تو کہتا ہے ذرا جلدی چلو یار، بہت دیر ہو رہی ہے، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار کرتا ہے، بہت دیر ہو رہی ہے، ذرا جلدی کرو. ہم جو جنازے میں جلدی کرتے ہیں اس کی حقیقت تو سمجھتے نہیں ہے نا کہ کیوں کرتے ہیں. تو یہ نیک بندہ اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی سننا ہوتا ہے سوائے بندوں کے. حضور نے فرمایا جو ساتھ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے جاؤ، میں 7 سال سے انتظار تھا جس گھڑی کا، وہ گھڑی آ پڑتی ہے، اب رکاوٹ کس بات کی ہے؟ جلدی مجھے قبر میں لے جاؤ، دفن کر دو تاکہ رسول کا دیدار ہو. تو دوستان کی وقت جب وہاں پہنچتا ہے، حضرت باقی باللہ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو پھر جنازہ پڑھانے والے سے پوچھ لینا. تو آپ کا وصال ہو گیا، وہ بندہ منتظر تھا، وہ آیا، ایک شخص باہر سے آیا، صفیں بچھی ہوئی تھی، کھڑے تھے لوگ، ایک گھڑ سوار آیا،
اس نے جنازہ پڑھایا اور جب جانے لگا تھوڑا آگے چلا تو یہ جو پوچھنے والا تھا سوال یہ اس کے پیچھے چل پڑا اور رو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت میں نے حضرت باقی باللہ سے جواب پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کا نام ہے یہ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا جو میرا جنازہ پڑھانے آیا اس سے پوچھنا، جو میرا جنازہ پڑھانا ہے اس سے پوچھنا۔ تو برائے کرم مجھے ذرا اس کا جواب دیتے جائیں کہ یہ نام کیا ہے باقی باللہ۔ تو حضرت وہ جو جنازہ پڑھا کر جا رہے تھے وہ چہرے پہ نقاب کیے ہوئے تھے، چہرے سے نقاب جب اٹھایا تو باقی باللہ خود تھے، باقی باللہ خود تھے۔ وہ حیران ہو گیا تو وہ فرمانے لگے کہ ارے وہ جو مرا پڑا ہے وہ کوئی اور ہے، باقی باللہ یہ جا رہا ہے جنازہ پڑھا کر، وہ جو مرا پڑا ہے کوئی اور ہے۔ جسے بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں وچ گور پیا کوئی ہو، کیوں میری بکل دے وچ جو تو چھپی ہوئی چیز ہے ہماری بکل میں، جس کی بکل میں رب ہو جائے وہ پھر مرا نہیں کرتا، وہ پھر مرا نہیں کرتا۔ کہا وہ جو پڑا ہے وہ کوئی اور تھا، یہ جو جا رہا ہے یہ باقی باللہ ہے۔ تو یہ جو باقی باللہ ہو جاتے یعنی اللہ کے ساتھ فنا کے مقام سے آگے پہنچ جاتے ہیں، پھر باقی صرف اللہ رہتا ہے۔ جسے قرآن نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی اسی کی، میری قربانیاں بھی اسی کے لیے، میرا جینا بھی اسی کے لیے، میرا مرنا بھی اسی کے لیے۔ تو جو اس کے لیے جیتے ہیں اس کے لیے مرتے ہیں، پھر وہ مر کر بھی مرتے نہیں، مر کر بھی مرتے نہیں ہیں، پھر وہ باقی ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے اور پھر اس پر پھر بندے کے اپنے ارادے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ بندے کے اپنے ارادے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ 70,000 سے لے کر 1 لاکھ تک کا آپ کا مجمع ہوتا تھا، اور جو شخص پہلی صف میں بیٹھا سننا ہوتا تھا آخری صف اور لائن والے بھی اسی طرح اسی آواز کے ساتھ سن رہے ہوتے تھے، انہیں کان دھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آواز وہاں بھی ویسے ہی پڑتی تھی جیسے پہلے بندوں پر پڑتی تھی۔ تو جب آپ خطاب کر رہے تھے، واز کر رہے تھے، اوپر سے ایک چیل آ گئی، وہ شور کرنے لگی، لوگ اس کی طرف ذرا متوجہ ہے، ہماری عادت ہوتی ہے جس بھی مجلس میں بیٹھے ہوں ہماری عادت ہوتی ہے وہ متوجہ ہوئے کچھ لوگ، تو حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی واز میں اس مقام پر تھے کہ خود نہیں تھے وہ بول رہا تھا، باقی تھے نا، کیا تھے؟ اب فانی بھی نہیں تھے، اب میت میں بھی نہیں تھے، فنائیت میں بھی نہیں تھے، اب بقائیت کا عالم تھا، یہ اب وہ بول رہا تھا۔ بظاہر بولنے والے غوث اعظم تھے، حقیقت میں بولنے والا اور بلوانے والا اس کی ذات تھی۔ جب شور ہوا چیل کا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ حضرت غوث اعظم فرمانے لگے کہ اللہ تیری گردن مارے چپ ہو جائے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں سر وجی چپ جگہ، سر وجی یعنی تیرا سر جائے تو مر جائے چپ کر، یہ کہا۔ اس وقت خطاب ختم ہو گیا، لوگ مل کر جانے لگے، آپ بھی اپنے ممبر سے اترے اور جانے لگے، تو راستے میں دیکھا کہ کوئی گردن پڑی ہے، آپ نے پوچھا، اب یہ وہ مقام تھا جب آپ اپنی کیفیت میں تھے، جب خطاب کر رہے تھے اس وقت اپنی کیفیت میں نہ تھے، تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو مریدین نے بتایا، عرض کیا کہ حضرت آپ جب خطاب فرما رہے تھے تو یہ چیل اڑ رہی تھی اور شور کر رہی تھی، آپ نے کہا کہ اللہ تیری گردن مارے مر جائے، تو کیا شور کر رہی ہے، چپ ہو جانا، تو یہ مر گئی تھی۔ آپ مسکرائے، مسکرا کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اسے ٹھوکر ماری کہ چل اڑ جا، میں نے تجھے مارنا تھوڑا تھا، چل اڑ جا، تو وہ وہیں سے پھر شور کرتی ہوئی اڑ گئی۔ یہ وہ مقام ہے کہ پھر بندے کا بولنا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو باقی ہو گیا، یہ فانی ہو کر باقی ہو گیا، اب اس کا بولنا باقی نہیں، نہ اب انہی کا بولنا ہے،
اب اللہ ہی بولتا ہے کہ یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر بھی 1-2 جمعوں پر ہماری جائے گی. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل اور عقائد کے اعتبار سے گفتگو تھی. آپ جانتے ہیں میں کسی کہانی یعنی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عقیدے کو پکڑیں. کسے پکڑیں؟ عقیدے کو، تاکہ ہم اپنے قدم پکے پر رکھیں اور پختہ سڑک پر رکھیں. تو یہ ابتدائی تھوڑی سی گفتگو تھی. ولایت کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں سیدنا غوث اعظم جیلانی کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے ساتھ آپ کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.